یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، پچھلے جمعہ بھی میں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے حوالے سے گفتگو کی اور ساتھ ہی آپ کو ایک کارڈ دکھایا جس پہ اہل حدیثوں نے حضور کی بے بسی اور نبی کریم کی کوئی حیثیت نہیں اسے بیان کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے حوالوں سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان و شوکت عطا فرمائی، اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا نا کہ نبی کسی کو جہنم سے بچا نہیں سکتا، حالانکہ اگر وہ قرآن کو قرآن کی حیثیت سے پڑھتے تو ایک آیت ہی ان کے لیے کافی تھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تحقیق میں اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم، باسا کا معنی ہوتا ہے زندہ اور موجود۔ یہ یاد رہے کہ مومنین سے مخاطب ہے اور مومنین کے ساتھ نبی کا تعلق بیان کر رہا ہے کہ میں اللہ نے لقد، البتہ تحقیق، منا احسان کو کہتے ہیں۔ حالانکہ احسان کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان وبالوالدین احسانا، لیکن یہاں میرے اللہ نے منا کا استعمال فرمایا ہے، یا احسان نہیں کہا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا جواب احسان ہے کہ آپ پر کوئی احسان کرے، کسی مجبوری میں آپ کا ساتھ دے، پھر وہ کسی مجبوری میں آ جائے اور آپ پہ اللہ کے کرم ہو تو آپ اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیں، تو کہتا ہے کہ احسانوں کا بدلہ احسان ہے۔ وبالوالدین احسانا، کہ جب تم ضعیف تھے، کمزور تھے، نادار تھے، اپنی بات سنا نہیں سکتے تھے، سمجھا نہیں سکتے تھے، بولنے کے قابل نہیں تھے، چبانے کے قابل نہیں تھے، کوئی چیز ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتے تھے، کما ربیانی صغیرا، کہ تمہارے ان پالنے والوں نے کما ربیانی صغیرا، جبکہ تم بالکل بے بس تھے، پیدا ہوئے منہ تو تمہارا تھا لیکن تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ استعمال کے لیے یہی ہے، کان تمہارے تھے لیکن سننے کے قابل آپ نہیں تھے، تو کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ تمہیں بچپن میں کمزوری میں تمہیں پالا، یعنی رب اللہ کی تعریف ہے لیکن ماں باپ کو بھی وہ رب کہہ گئے، کما ربیانی صغیرا۔ تو جس طرح انہوں نے تمہاری بے بسی میں تم پہ احسان کیا، اب وہ ضعیف ہیں، ان کے قوا مزمحل ہو گئے، ان کے اوسان تقریباً حالات کی وجہ سے خطا ہو گئے، وہ بات سنتے ہیں تو زور لگا کے تمہیں بولنا پڑتا ہے، وہ کچھ بار بار بات کا تکرار کرتے ہیں تو تم ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تمہارا ماں باپ سے گفتگو کرنے کا وقت آ جائے تو انتہائی کریمانہ، انتہائی مشفق، انتہائی مہربان، انتہائی ان کے سامنے اپنی نیاز مندی کو کریما، یعنی پیار کے ساتھ، کرم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، اور فلا تقل لہما اف، ان کو جھڑکو نہیں، کیونکہ کما ربیانی صغیرا، کیونکہ تمہاری جب بے بسی تھی تم اپنا پیشاب کر کے تمیز بھی نہیں کرتے تھے کہ جگہ پیشاب کی ہے یا نہیں، تو اب ان پہ ضعیفی آ گئی ہے، تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اب تو ان کے بڑھاپے میں اپنی جھولی پھیلا، اور ماں باپ کو پیشاب بھی تیری جھولی میں کریں تو احسان کا بدلہ چکا۔
سمجھیے ان باتوں کو. پتہ تو کرو ان لوگوں سے کہ جو 6 مہینے گھر نہیں جاتے تبلیغ پہ جا رہے ہیں, کیا یہ رسول اللہ کی عظمت کے حوالے سے کوئی ثبوت ملتا ہے کہ میرے نبی جنگ پہ جا رہے ہیں اور صحابی صف میں کھڑا ہے؟ جب حضور اس کے پاس آئے تو فرمایا تو بھی جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں کیوں نہ جاؤں, آپ کا حکم نہیں ہے. فرمایا ماں کا کیا حال ہے؟ عرض کی وہ تو بوڑھی ہے, ضعیف ہے, بستر علالت پہ پڑی ہے. فرمایا جنگ میں کیا ملے گا تجھے؟ جا ماں کی خدمت کر, تجھے جنگ والوں جتنا ہی اجر ملے گا. اور بدر پہ حضور جا رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ رک جائیں, آپ نہیں جائیں گے بدر میں. یا رسول اللہ کیوں؟ میں مومن نہیں ہوں, آپ کو امتی نہیں ہوں. فرمایا سب کچھ تو ہے, لیکن تیری جو بیوی ہے حضرت کلثوم رسول اللہ کی بیٹی, وہ بیمار ہے. تم ان کی تیمارداری پہ رہو, کیونکہ مرد کا ایک رشتہ ہے عورت کے ساتھ, عورت کا ایک تعلق ہے مرد کے ساتھ, جو مشکل وقت میں دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں, وہاں اولاد کام نہیں آ سکتی. کچھ ایسے عوامل ہیں کہ وہاں عورت کے لیے مرد کا اور مرد کے لیے اس کی اپنی عورت کا, یعنی یہ حضور کے احکامات. تو آپ یہیں رک جائیں, اور جو آپ کو اجر وہی دیا جائے گا جو بدر کے غازیوں اور شہیدوں کو دیا جائے گا. تو یہ باتیں ان کی کتاب میں حکایت صحابہ میں بھی موجود ہے, فضائل صدقات میں بھی موجود ہے. لیکن صرف کلمہ ہی وہ پڑھاتے ہیں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سے امیدیں, اور محمد رسول اللہ کا معنی کرتے ہیں مخلوق سے نا امیدیں. یعنی اتنی بددیانتی جو کلمہ پڑھانے میں کر رہے ہیں. لا الہ کہنا ہے تو اس کی نفی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ, سوائے اللہ. الہ کے الفاظ ہے, معبود عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے ساتھ محمد آیا ہے, یعنی اللہ اور رسول کے درمیان کوئی حرف فاصل نہیں. الہ کے سامنے لا لگا ہے, اللہ کے سامنے الا لگا ہے, لیکن محمد اور اللہ کے درمیان کوئی حرف فاصل نہیں. اللہ نے فرمایا کہ مجھے اور میرے نبی کو کسی صورت میں بھی جدا نہ کرنا, علیحدہ نہ کرنا. تو آج بدقسمتی اس قوم کی کہ قرآن سامنے رکھ کے, اور میرے نبی نے فرمایا کہ کتنے وہ ظالم ہوں گے لوگ جو قرب قیامت میں بتوں کی آیات پڑھ کر محبوبوں کی نفی کریں گے. بتوں کی آیات پڑھتے ہیں نا کہ مکھی کے ذباب جو صورت آئی پڑی ہے کہ مکھی اگر کوئی اٹھا لے ذرہ تو یہ اس سے چھین نہیں سکتے, تم ان کو معبود مانتے ہو. یہ بتوں کے بارے میں ہے کہ بتوں کی کافر منتیں مانتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے, مٹھائی رکھتے تھے, شہد ان کو ڈیلتے تھے, اور مکھیاں جمع ہو جاتی. تو اللہ نے وہاں مثال دی کہ یہ بے بس جن کو تم نے شہد میں بھی نہلایا, ان کے اوپر مٹھائیاں گڑ وغیرہ قربان کیا اور مکھیاں جڑ گئیں, یہ مکھی اڑا بھی نہیں سکتے. یہ بھی الفاظ آئے ہیں. اور یہ مکھی جو ان کے اوپر سے اٹھا کے لے جا رہی ہے یہ واپس بھی, تو یہ قرآن میں ہے, ہم مانتے ہیں. یہ بتوں کے بارے میں ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مکھی تو درکنار, اگر وہ اپنی پہ آ جائے تو بیٹھا شام میں ہو اور تخت یمن میں پڑا ہو تو اڑا کے اپنے قدموں میں واپس لے آئے. یہ بھی تو لکھا ہے. یعنی اس کو بھی پڑھیے کہ ایک کی تعریف کر رہا ہے کہ بیٹھا سلیمان کے قدموں میں ہے, اور نگاہ اس کی جو ہے وہ یمن میں ہے, اور ہاتھ اس نے اٹھایا, اور ہاتھ کتنا لمبا ہے, یہ کتنا ہے ہاتھ, لیکن اس نے یمن میں ہاتھ پہنچایا اور تخت اٹھایا, اور کتنی دیر میں کہ قبل یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان سے مخاطب ہے کہ قبل اس کے کہ یرتد الیک, تمہاری پلکیں, اپنی نہیں کہہ رہا کہ میری پلکیں جڑنے سے پہلے لاؤں گا, کہتا ہے تیری پلکوں کی جنبش ہوگی,
ابھی اوپر والی نیچے جھکے گی، نیچے والی اوپر اٹھے گی، قبل ان یرتدا، قبل اس کے کہ وہ آپس میں بغل گیر ہو، میں ان کے جڑنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو یہ مکھی والی آیت بھی ہے، لیکن تمہیں کیوں پسند ہے؟ یہ بتوں کے بارے میں ہے اور یہ محبوبوں کے بارے میں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کربلا کا وہ بیمار ہمراہی اور سانحہ کربلا کا واحد گواہ، اس کے مقابلے میں ایک دریا آ گیا، اس نے آپ سے کہا کہ بتاؤ، اس طرح اس نے ہاتھ کیا اور اس نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ داتا صاحب لکھتے ہیں، ہاتھ اٹھایا بے دین نے اور حضرت امام زین العابدین کو کہتا ہے بتا یہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرے پاس کھڑا ہے، لیکن سرادیب کے صحرا میں ایک جگہ ہے جہاں مرچوں کا باغ ہے، وہاں عورتیں مرچیں توڑ رہی تھیں اور تو نے مرچوں کی مٹھی بھری ہے، کھول مٹھی کھولی تو مرچیں تھیں۔ اگر کافر بے دین کی دسترس اتنی ہے کہ وہ امام زین العابدین سے کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے اور میں کہاں پہنچا ہوں، فرمایا تو سرادیب کے صحرا میں گیا۔ داتا صاحب تو اگر حسین کا بیٹا نبی کے نواسے کا لخت جگر اس کی دسترس اتنی ہے تو حسین کے نانے کی پہنچ کتنی ہوگی۔ اب بحث چھڑ گئی کہ اللہ ہے، در یہ کہتے اللہ کوئی نہیں، مولیاں دے بی پاؤتے مولیاں جمدیاں، گونگلو پاؤتے گونگلو، کنک سٹ ہوتے گنگلو، اسی انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں، پرندوں سے پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا نہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ میرے رب کا نظام ہے، وہ بناتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے اور کوئی پیدا نہیں کرتا۔ اب اس نے کہا جی میں اب کر دیتا ہوں، فرمایا کر۔ اس نے گندی مٹی اکٹھی کی، مٹی گندی اکٹھی کر کے پانی ڈال کے اس کو ڈھانپ دیا اور 1-2 دن کی مہلت مانگی۔ مہلت مانگنے کے بعد وہ ڈھانپ کے رکھ دیا گیا ڈھب۔ اب جب دوسرے یا تیسرے دن اسے کھولا گیا تو مٹی نہیں تھی، کیڑے پر کھول کے اڑنے لگے۔ اس نے کہا یہ تو کہا میں نے بھی کر دیا، یہ میں نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ان میں یہ بتا ان میں نر کون سا ہے اور مادہ کون سا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا کہ ان میں سے نر بتا کون سا ہے اور مادہ۔ اور ساڑھے نبی دی تیواری آئی تھی اس دست تاقالت نملت ہوئی، کیڑی کہہ رہی ہے، کیڑا نہیں کہہ رہا، کیڑی کہہ، سلیمان نے کہا نا کیڑی کہہ رہی ہے۔ لا یحتمنکم سلیمان، و سلیمان بے خبر ہے۔ تو اگر سلیمان نبی کیڑی کا گلا سن لیتا ہے تو ہمارا نبی امتیوں کا درود بھی نہیں سنتا ہے نا۔ یہ حضرات آگے ہے آستان عالیہ گولڈا شریف کا رسالہ، بڑا معلومات اور میرے تاجدار گولڈا کی زندگی کا ایک مارکت الآراء مسئلہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا 25 اگست سن 1900 کو ہوا لاہور میں، اور دنیا اسلام کے تمام مسلمانوں نے پیر مہر علی شاہ کو قائد اسلام مانا۔ مناظرہ تھا مرزے کے ساتھ کہ میں نبی ہوں، پیر صاحب کا دعویٰ تھا کہ میرے نبی کے بعد اب کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے آتے رہے وہ جاتے رہے، ان کی سیٹیں خالی ہوتی رہیں، اب قیامت تک نبی اپنی مسند پہ جلوہ کر رہے گا۔ آپ نے وہ ثبوت دیے اور میں اب بیان بھی کروں گا اس میں۔ یہ آ گیا ہے، پچھلے جمعے ہم نے پچھلی جو دیے وہ 100 روپے کا رسالہ تھا، 50 میں دے بیٹھے، اب یہ ہے یہ 55 روپے کا ہے۔ اور یہ پڑھو ہمارے اسلاف کی تاریخ، یہ جتنے میدان میں ہیں ان کا کوئی ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ دکھاؤ، ان کا کوئی مقابلہ، انہوں نے مسلمانوں کو پھاڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے بت پرستوں کو رسول اللہ کا وفادار بنایا، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔
سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب کی زندگی کا یہاں تذکرہ آئے گا. آپ نے مرزا غلام احمد کو کہا کہ مرزا صاحب، خود سامنے تو نہیں آیا، اس کے وفود آتے رہے، اس نے اختیار دیا کہ پیر میرے علی شاہ کے اندر حقانیت ہے تو شاہی مسجد لاہور آ جائے، اور پورے مسلمانوں سے یہ بات پہلے منوا کے آئے کہ میرے علی شاہ کی شکست کل مسلمان علماء اور دینداروں کی شکست ہوگی، اور میرے علی شاہ کی فتح اسلام کی فتح ہوگی. تو تمام مکاتیب فکر اور مرزا غلام احمد نے سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب کو کہا آپ اس سال فوت ہو جائیں گے. آپ فرمایا انشاءاللہ تو مرے گا تو لیٹرین وچ مرے گا. پیر صاحب کے لکھا فرمایا انشاءاللہ میرے علی شاہ تیرے بعد 30 سال زندہ رہے گا. بلکہ حدیثوں کا مولوی جہاں ثناء اللہ امرتسری یہاں فوت ہوا ایسا بولا. اس کو بھی اس نے کہا تھا نا، یہ پیر صاحب کے ساتھ تھا مناظرے میں، اس کو اس نے کہا تھا تو بھی اس سال مر جائے گا. تو پیر صاحب نے فرمایا یہ مولوی زندہ رہے گا. یہ ثناء اللہ تقریر میں کہتا تھا اوے مرزا تو تے 8 نو مر گیا، ابھی ربع صدی ثناء اللہ زندہ ہے. 40 پارٹیشن کے بعد جہاں آیا نا، وہ پاکستان بنا، ہندوستان تقسیم ہوا 1947 میں یہاں آیا، تو مرزا 8 میں مر گیا. تو 48 میں یعنی 40 سال وہ دعویٰ تقریر میں کرتا تھا کہ ابھی ربع صدی ثناء اللہ زندہ ہے. پیر صاحب نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے نا، اس نے کہا نا میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ پیدا ہوگا. فرمایا نا عیسیٰ پیدا نہیں ہوگا. قرآن کھولی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تمام مخالف اکٹھے ہو گئے. تو آپ ایک کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فرماتے ہیں کون ہے جو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ من انصاری اللہ، کون ہے تم میں جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نبی مدد منگی تے شرک نہیں ہویا تے امتیاں تے واسطے تے نبی آئے ہی مدد کرنے. امتیوں کے لیے تو نبی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا. میرا اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. انہوں نے لکھا ہے نا کہ نبی کسی کو جہنم کی آگ سے بچا. اللہ کہتا ہے اللہ ان کا دوست ہے ان ایمان والوں کا جو نکالیں گے جہنم سے جنت کی طرف. یخرجہم من الظلمات الی النور. ادھر آئے کہہ رہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. انبیاء کو اللہ نے کہا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. میرے نبی کو فرمایا اعلان کر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبیوں سے کہا رسول آئے گا، رسول سے کہا اعلان کر کہ انسانوں کی جتنی نسل انسانی ہے میں کل انسانوں کی طرف رسول بن کے آیا. ادھر کہہ رہا میرا احسان ہے. میں نے بات کی نا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن یہاں منا استعمال کیا گیا. منا کا معنی بھی احسان ہے، لیکن منا وہ احسان ہے جس کا بدل خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر پانی نہیں ہے تو فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر تمہارے پاس پانی موجود نہیں تو مٹی سے تیمم کر لو. تو یہ وضو کا بدل ہے.
اگر تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو تمہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت متبادل ہے، لیکن میرے نبی کا متبادل کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ وہ احسان ہے جس کا میں نے بدل نہیں بنایا، لیکن کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور مومنین کہاں ہیں؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب تک جہاں تک مومن ہوں گے یہ رسول ان میں موجود ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے ڈھڈو من جاؤ، وَاعْلَمُوا افعال قلوب میں سے ہے، اللہ اندہ دل نال من جا میرا رسول تیرے وچ موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ 12 بندے کھڑے ہو گئے، ہم مانیں گے آپ کو۔ تو عیسیٰ نے فرمایا تسی 12 واری مینوں منو گے تے 12 واری تسی انکار کرو گے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے وہاں حوالہ دیا کہ 12 مرتبہ مانو گے اور 12 مرتبہ مردود ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا آپ میں سے کون ہے جو میری مثل مثیل میری صورت اس میں منکسر ہو جائے اور وہ مرنا پسند کرے؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، میں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ پھر اعلان کیا ہے کوئی جو میری مثل بن کے مرنا پسند کرے؟ پھر وہ کھڑا ہو گیا، 4 مرتبہ وہ آدمی کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس لائق ہے کہ میری مثیل بنے، ابھی میں اس کمرے میں داخل ہو جاؤں گا اور یہ میرے گھر کو گھیرا مار ڈالیں گے، مجھے یہاں سے اٹھا لیا جائے گا اس روشندان کے ذریعے۔ اس آدمی کو آپ نے فرمایا اس روشندان کے ذریعے مجھے آسمانوں پہ لے جایا جائے گا اور تجھے مجھے مارنے کے لیے کمرے میں داخل کیا جائے گا اور تو میری شکل میں متشکل ہو جائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو آدمی بالکل عیسیٰ علیہ السلام کا متشکل موجود تھا، اسے انہوں نے شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ عیسیٰ ایسی تو ساڈا بندہ کے دے گیا، جو ساڈا بندے تھے عیسیٰ کے دے گئے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے کہ میں اتروں گا آسمان سے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتروں گا، دنیا ویکھے گی، جمے گا نہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یہاں بحث تھی، اس نے ٹھہراؤ نہیں کیتا، نہ کدی نبی بنیا، کدی ولی بنیا، کدی مجدد بنیا۔ ایک جگہ پہ وہ ٹھہرا نہیں، اس واسطے مرزائیوں کے بھی 2 فرقے ہیں، کہ لاہوری ایک قادیانی۔ لاہوری اس کو مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، باقی جو ہے اسے نبی بھی مانتے ہیں، ذلی بھی، بروزی بھی، کئی مانتے ہیں۔ تو اب آپ اتنا اندازہ کریں کہ جنہوں نے اس کو بنایا ہے، پیر صاحب نے کہا کہ ساری زندگی تو مدینہ شریف نہیں جائے گا۔ عیسیٰ جب مینار پہ اترے گا تو بیت اللہ میں طواف بھی کرے گا، امام مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھے گا، اور نبی کریم نے فرمایا میرے روضے پہ حاضری بھی۔ پتہ لگ گیا ہے سنیاں دیا نشانیاں جے۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ میری مزار پہ تیرے اتھو پہ ڈک دین میں نبی دی قبر تے جانا حج دا حصہ۔ حضور نے بتایا یہی میرے تاجدار گولڈا نے فرمایا تو مرزائی قادیانی ساری زندگی تجھے مدینے کی حاضری نصیب۔ دجال بھی آئے گا لیکن آج وہ نشان لگا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ مدینے میں دجال اور دجال دے ساتھی مدینوں نکلن کے، مومن مدینوں باہر نہیں نکلے گا، قیامت آئے گی۔ مومنی مدینے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آج اس وقت جو رسول اللہ کی عظمت پہ حملے مسلمان کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور یہی ایک تباہی کی سوچ ہے۔ کبھی بحث کرتے ہیں کہ نبی میدان احد میں شہید ہو گئے، نبی کسی کو نہ بچا سکا۔ یہ نہیں بیان کرتے کہ شہیدوں کا رتبہ نبی نے کیا بتایا ہے، شہید کو اجر کا کیا تذکرہ کیا۔
میدان احد میں جبیر بن مطعم کو کیا اس نے آ کر کی یا رسول اللہ میرے پاس تلوار کوئی نہیں، پہلی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اگر میرے پاس کوئی تلوار ہوتی تو میں کافروں کے منہ پھیر کے رکھ دیتا. تو میرے نبی نے ایک درخت کی شاخ توڑ کے فرمایا یہ لے اور جا میدان میں گھس جا. اور وہ اس نے جب ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی وہ لکڑ کی چھوٹی تلوار بن گئی اور جس پہ برسی وہ واصل جہنم ہو گیا. یہ بھی تو بیان کرنا کہ نبی مروانے پہ آئے تو لکڑ کی لاٹھی سے، یہی بات ہوئی نا. کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ حدیث جو ابن ماجہ کی ہے سیاستہ کی حدیث ہے کہ میرے نبی کے پاس صحابی آیا اور یا رسول اللہ میں نابینا ہو چکا ہوں، آنکھوں کی بینائی جواب دے گئی، آپ سے آنکھیں لینے آیا ہوں. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وضو کر اور اندر مسجد میں چلا جا، 2 رکعت نفل پڑھ حاجت میں، اور نفل پڑھ کے اللہ سے سوال کر کے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. حضور نے تلقین کی کہ اندر چلا جا، نفل وضو کر لے اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھ، جب سلام پھیرے تو اللہ کو آواز دے اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور سوال ڈائریکٹ نہیں کرتا، اتوجہ میں تیری توجہ چاہتا ہوں اللہ کو. حضور فرماتے ہیں جا کے اللہ کو کہے کہ یا اللہ میں تیری توجہ چاہتا ہوں اور ڈائریکٹ نہیں چاہتا، بنبیک الرحمہ بنبیک محمد نبی الرحمہ، میں تیرے محمد نبی رحمت والے کا واسطہ دیتا ہوں، میرا سوال ہے یا اللہ تو سن. یہ حضور فرما رہے ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی تکریم المومنین میں یہ حدیث لکھ رہا ہے کہ اللہ کو کہے کہ یا اللہ رحمت والے محمد کا واسطہ میرے سوال سن. یہ کہہ کے پھر کہے یا رسول اللہ انی قد توجہتک الی ربی. سونیا پھر مینوں آکو تو بیٹھیں یار مینوں اللہ نو میرا واسطہ پا تے مینوں اللہ دا واسطہ پا. ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ رحم کیجیے خدا کے. مولوی بدہضمی ہو گئی. یہ کیا ہوا جی؟ تو یہ حدیث جو حضور نے ابن ماجہ میں اور سیاستہ میں لکھی کہ انہوں میرا واسطہ پا اللہ نو، کہ اللہ نو میرا واسطہ پا تے مینوں اللہ دا واسطہ پا کہ یا اللہ میری اکھاں کھول دے. اس نے ایسا ہی کیا، اندر گیا تے نابینا سی، نفل نیتے تے نابینا سی، سلام پھیریا تے نابینا سی. اے الفاظ آندا گیا تے باہر آیا تے اکھاں نال سارے نوں ویندا پیا. فاضل بریلوی فرماتے ہیں مالک کونین ہے، ارے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن جو بھی قبر سے اٹھے گا وہ یہی کہے گا رب نفسی رب نفسی. ہر کوئی اپنی جان کی پکار دے گا. میدان معاشر میں کل انبیاء اولیاء صوفیاء ہر کی زبان پہ ہوگا کہ رب نفسی رب نفسی. ہر کوئی اپنی جان کی دعائی دے گا. اور قیامت کے دن فقط میرے رسول نے فرمایا میں ہوں گا آنا لہا آنا لہا، اور جدہ کوئی نہیں میں جو ہے ایک میں آواز دوں گا آنا لہا آنا لہا. بخاری شریف میرے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے 50,000 وہ بندہ جس پر جہنم واجب ہوگی.
50,000 بندہ اس کی وجہ سے جہنم سے نکال کر، بعد میں لکھا ہے یہ ویسے کرنی ہے اس کی وجہ سے۔ سوال تو یہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ 50,000 بندہ میرے ایک امتی کی وجہ سے جہنم سے نکال گئے۔ تو صحابی بیٹھے ہیں حضرت عکاشہ بن حسین، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں انہاں چاہے ہوں، میں ان میں ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو ہے جنتی پر انہاں بچ نہیں ہے۔ پتہ لگا صرف نبی جنتیاں دی تعداد نہیں دسی، سارے دے نام بھی پتا نہ۔ عکاشہ نے پوچھا یہ عکاشہ کون ہے؟ یہ جب میرا نبی صفے استوار کر رہا تھا نا بدر میں، تو حضور نے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو پیچھے فرماتے تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، قطار میں ہو جاؤ۔ تو اس کو حضور نے یہاں نا وہ چبھوئی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اذیت دی ہے، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، آپ زبان سے فرما دیتے کافی، لیکن آپ نے مجھے چوبا دیا ہے۔ حضور نے بھائی فرمایا چل بھائی لے تو مینو، حضور نے اسے پکڑا دی، فرمایا لے مینو مار چوبا۔ اس نے کہا حضور وہ جتھے مینو مارے نا جاڑ ننگی سی، کان دے وچ مارے نا، پیٹھ میری ننگی تھی۔ حضور نے بدر کے میدان میں کرتا اتار دیا، فرمایا لے مار۔ جب حضور نے کرتا اتارا تو اس نے مہر نبوت کو چوما۔ حضور نے میں یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی سونے میں نے پتہ ہے میں واپس کوئی نہیں ہونا اس میدان چو، تو میں مہر نبوت چوم کے جاؤں، مروں تو کم از کم کوئی لذت تو جس میں رسول کی میرے اندر ہونا۔ اس کو حضور نے فرمایا ہے تے تو جنتی پر انہا 50,000 چ نہیں۔ اعلیٰ فرماتے تو دانا ماں کانا ما یکون ہے، آقا تو دانا ماں کانا ما یکون ہے، مگر بے خبر جانتے۔ آج تک ان کو یا نبیوں کا معنی ہی نہیں آیا کہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اگر رسول کا معنی ہے نا پیغام پہنچانے والا، تو نبی کا معنی بھی ہوگا نا۔ کہتے ہیں نا کچھ کہتے ہیں وہابی، تو آندن جی وہاب تو نام اللہ کا ہے، کوئی معنی بھی ہوگا نا۔ وہاب نام اللہ کا ہے، جب رب اس کا نام ہے تو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ جب قہار اس کا نام ہے تو پتہ ہے سختی کرنے والا ہے۔ جب غفار اس کا نام آئے گا تو پتہ ہے بخشنے والا ہے۔ تو نام وہاب کا بھی تو معنی ہوگا نا۔ وہاب کا معنی ہے دینے والا۔ تو پھر جب صرف تو انو دیتا ہے، جب تو انو دیتا ہے نبی نے کچھ نہیں دیتا۔ وہاب دینے والے کو کہتے ہیں، کھولو سورت نمل، حضرت سلیمان عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اے پروردگار عالم مجھے دنیا کا حاکم بنا، اور پھر تیری دنیا میں میری مثل لا ینبغی لأحد من بعدی، پھر میری مثل میرے بعد تیری خدائی میں مجھ جیسا ایک بھی لأحد، ایک بھی میرے جیسا حاکم نہ ہو۔ میں نے کیوں مانگا تو اسے؟ کیونکہ انکا انت الوہاب، کیونکہ تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی۔ اور یہ کہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سورت پڑھتے ہیں والا وجتا میں وہ لم یخلقوہ ذباب، یہ ہے قرآن کے اندر۔ یہ بتوں کے بارے میں ہے کہ سارے بت رل جانتے، مکھی بھی، اور پاکوں کے بارے میں نہیں ہے۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے اللہ نے ساری زندگی میرے جسم پر مکھی کو بیٹھنے ہی نہیں دیا۔
اور میرے نبی کے جسم پر نہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت تک میری قبر پر بھی مکھی نہیں بیٹھے گی. پتا کرو کسی پسجالی کے سامنے سلام پڑھتے ہوئے کبھی کسی مکھی نے چھیڑا ہو. یا تو وہاں تو حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگو تو کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے. تو نبی سلام پھیر کے نمازیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے تھے, ہم دکھا دیتے ہیں. یہ شرک سیتا سا نبی وال منہ کیتا تھا. نبی ساری مخلوق وال منہ کر کے دعا مانگی, اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. اب کہتے ہیں نبی نے دعا ہی نہیں مانگی. سوچیے, ایک آدمی مر گیا اگلے دن. وہ اتنا سخت تھا کہ مصلے پہ تصویر بنی ہوتی ہے کعبہ شریف کی یا گنبد خضرا کی, تو وہ مصلی الٹا دیتا تھا کہ کہیں میرا سر ماتھا یہاں لگ جائے تو شرک نہ ہو جائے. انا ہو کے مریا اور رب انا کر کے ماریا. پھر جب اس کا جنازہ ہونے لگا نا تو اس دن جوائی نے اعلان کیتا ہے وہ بندہ ساڈا مر گیا, کوئی دعا نہیں منگنی. دسے اس دعا نال بندے بخشیندے تے سب بخشن دینا نہیں. یعنی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار. اور یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ جو میری عبادت تو کرتے ہیں لیکن تکبر کرتے ہیں, دعا نہیں مانگتے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. انہوں نے کون سید خلونا کا تو معنی ہے ان قریب میں انہیں داخل کروں گا جہنم میں. داخرین کا کیا معنی ہے؟ اللہ جی آخر میں ان قریب سید خلونا ان سین قریب کے لیے لگایا گیا. ان قریب میں ان کو داخل کروں گا جہنم میں. آگے داخرین الفاظ آیا ہے. اللہ دا ہر جہنمی ٹر کے جائے گا تے دعا دے منکر اسی طریق کے جہنم بھی سٹا گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم جہنم میں پھینکیں گے. اب وہ آنکھیں لینے والا آنکھیں مانگ رہا ہے. اسی جنگ احد میں حضرت قدادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا. آنکھ اپنے محور سے اپنے مرکز سے نکل گئی. اس نے اپنی ہتھیلی پہ اٹھائی ہوئی ہے, بارگاہ رسالت میں آ گیا, یا رسول اللہ تیر لگا, میری آنکھ اپنے محور سے نکل گئی, مجھے آنکھ چاہیے. حضور نے فرمایا جنت لے لے. عرض کی تھی سونے حالی بھی کوئی جنت شک جنت ہے ہی, پر سواد تھا ہی ہونا جی اکھاں دو ہون کانے ہو کے ویکھی تے کی ویکھی. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. یہ قتادہ کہہ رہا ہے سیاستہ میں ہے. غزوہ احد کی جنگ میں اس کی آنکھ نکل گئی اور حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آنکھ چاہیے. اس نے ایک اور لفظ لکھے. حضور فرمایا جنت کہ سونے جنت ٹھیک ہے, پر جڑا بیوی جیڑی کانیا تک کہ بیوی میں نتا نہ مارے گی, بیوی دا بھی سنا جی میری بیوی مجھے تانے دے گی کانیا, یا مجھے بیوی کے تانے سے بچایا جائے. تو میرے نبی نے اپنے دست شفقت سے اس آنکھ کو وہاں رکھا اور لب لگائی. پتہ کرنا جی اکھاں دے آپریشن کر دینا ہاتھ لانا نہیں ہے, جنتوڑی ہاتھ صابن نال دھونا نہیں ہے, دوائی پا کے پھر ہاتھ دھونے نے. کتنے دن وہاں میرے نبی نے ٹانکے نہیں لگائے. آنکھ لگا دی. فرمایا کی آلی آندہ سونے اگی بھی اس کو دین دے سا, پر جڑی لگی فطرتاً وہ کمزور ہے, جن تیرا ہاتھ لگ گیا بڑی بد گئی ہے. یہ اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے, یہ آنکھ آگے دیکھتی ہے, یہ آنکھ پیچھے بھی دیکھتی ہے. اس لیے میرے گولے کے تاجدار نے کہا کہ والا سوف یوتی کا ربوں کا سیداس تو سا.
اللہ نے کہا میرے حبیب والا سوف یؤتیک ربک، ان قریب تیرا رب تجھے اتنی عطا کرے گا، اتنے انعام کرے گا، اتنی عطیات کرے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ مسلمانوں غور کرنا، رضا کی حد میرے اللہ نے نبی پہ چھوڑی ہے۔ پورا قرآن کھولو، اللہ پوری کائنات کو لقد رضی اللہ عنہم، تحقیق اللہ راضی ہو گیا محبوب تیری جماعت صحابہ سے، تیری جماعت راضی ہوگی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ تیری جماعت پہ راضی، تیری جماعت اللہ پہ راضی، ہم دونوں آپس میں جانبین راضی۔ لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب والا سوف یؤتیک ربک، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دیتا نبی ہے لیکن اختیار اللہ نے دیا ہے، رب دے رہا ہے۔ بخاری شریف کتاب العلم، کتاب الجہاد، دونوں کے اندر کتاب العلم میں بھی یہی حدیث ہے، کتاب الجہاد میں بھی یہی ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، دیتا وہی ہے لیکن دلاتا میرے ہاتھوں سے ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میرے نبی نے بتایا جو کچھ میں دیتا ہوں وہی مجھے دیتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ موتی، قاسم یہ ہے، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، رزق ان کا کھاتے ہم ہیں، کھلاتے یہ۔ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تجھے دوں گا فترضا، پس جب تک تو راضی نہیں ہوئے گا سی دین دے۔ اب یہاں آ گیا قرآن، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب اتنی آیت پڑھتے ہیں لا یظہر علی غیبہ احدا، یہاں پڑھتے ہیں، یہاں تک پڑھتے ہیں، حالانکہ احد کے اوپر دو زبریں ہیں، تنوین ہے، پڑھ لو، رہا نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، ساکت نہیں ہے، یہاں تنوین آ گیا لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ہم تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتے، لیکن تم میں وہ نہیں ہے، استثناء ہے، الا من ارتضی، سوائے ان کے جن پر میں راضی ہو جاؤں، من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس پر میں راضی ہو جاؤں، وہ اس عمل کی ممانعت میں شامل ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی میری کسی شے کو گھیر سکتا، اگر گھیر سکتا ہے تو الا بما شاء، جس کو میں چاہوں، جس کو میں چاہوں۔ مجھے دیوار کے پار نظر نہیں آ رہا، اور آصف نے بقیہ کو سینکڑوں میل دور بلقیس کا تخت نظر آ رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ حضرت سلیمان نے بی بی کو دعوت دی، بی بی آ رہی ہے دربار میں، بڑے بڑے بسترے ڈالے گئے، جنہ کہہ دیتا حضرت صاحب میں اسے بلا بیٹھے ہو، بیچاری تے پیروں لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاج ہے، پولیو کی مریضہ ہے۔ تو پھر کیا کیا حضرت سلیمان نے؟ ایسا فرش اس کے آنے سے، اور ٹھل کتنی لگنی ہے، فرش بچھاؤ اور ایسا بچھاؤ کہ محسوس ہو پانی پڑا ہے۔ کبھی ہے موٹر وے تے ویکھنا نا دوروں سڑک میں پتہ لگتا پانی تردی پئی ہے، انہوں نے کہا فرش بناؤ، جلدی جلدی بناؤ اس بی بی کے آنے سے پہلے، اور ایسا محسوس ہو کہ پانی ہے۔
تاکہ وہ پانی سمجھ کے تے اپنے تھوڑا جہا پیرا تو یہ چکے تے پتہ لگ جائے کہ عیب والی ہے یا بے عیب ہے. تو جس نبی کے حکم سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تخت آپ نہیں سی لے آ سکتا. آپ نہیں سی لے آ سکتا. اس دسیا ساڈے تے بحث کرنے والے ہو ساڑے پیراں چ بہن والے دی بھی وسعت نظر تے ویکھو. اور دیکھ کے تو حدود آیا تھا نا, کلی درخان ہی ویکھ کے آیا سی نا. اس سے پہلے کسی بندے نے یہ بات دیا تو بتائیں. یہ جو امریکہ کا بادشاہ ہوا ہے, پہلا امریکہ کا صدر جو ہے اس کا نام ابراہم لنکن ہے. اس ابراہم لنکن کی سوانح حیات پر انگریزی میں لکھی گئی ہے. وہ اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم مدینہ طیبہ اور مکے کے پہاڑوں کا ٹھیکہ لے لے, ان سے سونا مل جائے گا. انہوں نے کہا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ اس نبی نے اپنی بیوی کو رات کے وقت کہا کہ اگر دنیا کی آسائش مجھے چاہت ہوتی تو میں اشارہ کرتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے. تو میں نے اس کے کسی اشارے کو کبھی خط وہمی نہیں سمجھا. اس نے جسے گر بھی کہا ہے وہ کام ہو گیا. اے عیسائیاں دا عقیدہ جی. اور پھر ہے سونا, سعودیہ کے پہاڑوں میں سونا ہے تو تھوڑے ملک میں بھی پر ویلے ہون تک کو کڈا نہ دیکھا دینا. وہ ساڑھا ایک سونامی خان سی بیچارہ جاندے جاندے 2 سیٹاں اور دے گیا. ڈرو اس اللہ سے, ڈرے گی ہمارے میاں صاحبان بھی ڈرے, میاں شہباز شریف بھی ڈرے اللہ کو. وہ جو راجن پور کی سیٹیں آ رہے ہیں نا, سیاست میں نہ ہو, یہ تکبر کر رب نے ٹھوکر ماری ہے. وہ چاہتا ہے وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. ڈرو اس سے کہ وہ جب چاہے تو ایک لمحے میں کایا پلٹ کے رکھ دے. وہ بڑا بے نیاز ہے. آج پڑھیے سلیمان دنیا کا شہنشاہ ہے, ہوا اس کے قابو ہے. ہمارے قابو میں ہوا نہیں, بارش نہیں. میرے نبی کی انگلی میں بارش کا کنٹرول ہے. لو مسلم شریف جمعے کا دن ہو, نبی خطبہ دے رہا ہے, صحابی کھڑا ہو گیا, فرمایا کیا ہوا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. حالانکہ الانفال و اولاد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بارش کی 7 سالی نے ہمارے جسموں کو برباد کر دیا ہے, کھیتیاں ویران ہو چکی ہیں, جانور بیمار ہو چکے ہیں. حالانکہ الانفال و اولاد یا رسول اللہ, بارش چاہیے. میرے نبی نے انگلی اٹھائی, انگلی جا رہی تھی, بادل آ رہا تھا. جب انگلی کا دھیرا پورا ہوا بارش برسنا شروع ہو گئی. نبی کے سر انور پہ بارش, میری نبی کی دستار معلّہ بارش میں تر ہو گئی. میرے نبی کے رخ انور پہ پانی چلتا ہوا ریش مبارک سے موتیوں کی طرح بہ رہا تھا. کوئی سے ابھی بجیا نہیں. آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں, آج شور بپا ہے. وہاں انگلی اٹھ گئی, بادل برس گئے, جوں برسے دن گزر گیا. صحابہ آئے کپڑے خشک لے کے تر لے کے گھر گئے. شام کو بارش, رات کو بارش, ہفتے کے دن کو بارش, اتوار کی رات بارش, اتوار کا دن بارش, سوموار کی رات بارش. صحابی کہتا ہے بس بس. اللہ کہا تیرے آنکھیں سا وسائیے ہی نہیں, جس آنکھیں بس ہوئی آنکھیں بس. دوسرا جمعہ آ گیا, میرے آقا مولا منبر پہ کھڑے ہوئے, وہ صحابی کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ حالانکہ الاموال و اولاد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اتنی بارش برس گئی کہ اب کھیت بھی بھر گئے, گلیاں بھی بھر گئی, مکانوں کی چھتیں ٹپکنے لگ گئی, بچے پیشاب سے بھی معذور ہو گئے. بات کا دور نہیں تھا نا, گھر سے نکلنا محال ہو گیا, جانوروں کا دودھ دونا محال ہو گیا. حالانکہ الاموال و اولاد یا رسول اللہ, یہی الفاظ, مال اولاد ہمارے تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. آقا رحمت کی درخواست
تو پچھلے جو میں کھڑا ہوا تھا نا تو یہی الفاظ تھے، تو حضور نے فرمایا چاہتا ہے بارش، بارش آ گئی۔ اب حضور نے فرمایا اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو پتہ لگا بھائی شرف بند نہیں کراؤں، کچھ چاہتا بھی ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ تیری کیا خواہش؟ عرض کی یا رسول اللہ مدینے کی آبادی پہ بارش روک دے، جتوں تک تعمیر شدہ مکان نے نا اتھے بارش روک دیو تے کھیتاں چ وسن دیو۔ مسلم شریف کہ کھیتوں پہ ہوتی رہے، مدینہ طیبہ کی آبادی کرو، چھتوں پہ بارش، جہاں تعمیرات ہے تعمیر پہ بارش نہ ہو۔ میرے نبی نے مجبوری ظاہر نہیں کی کہ ایڈا بڑا تمبو میرے کول کوئی نہیں مدینے تے تان دیا۔ میرے نبی نے انگلی اٹھائی اور کہ اللہم ہوا لینا ولا لینا، ہوا لینا یا اللہ ساڑھے آسے پاسے وسا، ولا لینا ساڑھے تے نہ وسا۔ یہ میرے نبی کے الفاظ مسلم شریف، اللہم ہوا لینا ولا علینا۔ یہ پہلے جمعے انگلی اٹھتی گئی بدل بڑھنے گئے، واپس آن تک شروع ہو گئے، اب انگلی اٹھتی گئی بادل چھڑتے گئے، تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کرے جا گر گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاک۔ تیری میری انگلی نہیں، ساری رات مچھر سا نہیں لہن دیندے، مکھیاں پیشہ نہیں چھڑ دیاں۔ یہ میرے نبی کی انگلی جس کے کنٹرول میں ریموٹ ہے، اٹھے تو سورج ڈوبا واپس لے آئے، ہل جائے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اٹھ جائے۔ دیکھو نا کیوں ابو ہریرہ دوڑے حضور کے یا اللہ میری ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان چ دے۔ حضور نے یا اللہ ما دے ام ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پاک کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں پتہ کروں دعا پہلے جاتی ہے کہ میں پہلے گھر جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پوری تو ہون دے، اس آکھیا سونے جدی ایک انگلی اٹھی تے چن پاڑ کے رکھ دیتی تھی دیاں پنجے اٹھ گئیاں۔ تو کیا ہوا؟ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے نبی نے کیا یا اللہ ہوا لینا ولا لینا، ہمارے ارد گرد ہونی چاہیے، ہمارے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ مدینے سے بادل چھٹ گئے، جماعت ہو گئی، صحابہ کے کپڑے خشک ہو گئے، پچھلے جمعے تر ہو گیا خشک ہو گئے، شہر مدینے میں بارش رک گئی، کھیتوں میں بارش برس رہی ہے۔ پتا چلا نعمتیں کاٹتا جس سمت وہی شان گیا، ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لی پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم نے مانا کہ تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں ملکیت خدا کی ضائع کی گئی ہے، عطیے کا انکار نہیں کیا گیا کہ میں نے کسی کو دیا نہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عالم الغیب قرآن کی عبارت ہے، لا یعلم الغیب الا ہو ہے، یہ اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے علم میں کسی کافر کو بھی کلام نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی، یہ چھپی مننے گا تو پھر پتہ لگا، اور اللہ اور بھی کدی کدی جھانک کے ہی ویکھ دینے۔ اللہ کو کہیں سے بھی معلومات فراہم نہیں ہوتی، اس کی اپنی ملکیت۔ یہ کہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کون کہاں مرے گا۔ سورۃ لقمان کے آتے پر بے یار دن تموت، کہاں کوئی مرے گا۔ پیڑیا ہی نہیں نہ کہا ہے جس دن بندہ جمدا اسے ویلے مرن دی تاریخ دا رجسٹر اسرائیل نو دے دیتا جانتا ہے۔ اسرائیل کو پتا ہے کہ کس کو میں نے کہاں مارنا ہے، تو پھر پتا چلا کہ مالک وہی ہے لیکن علم دیا ہے۔ یہاں میں نے آیت پڑھی ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبی، میں جاننے والا ہوں تمام غیوب کو لیکن نہیں ظاہر کرتا کسی ایک پر، الا سوائے اس کے کہ من ارتضی من رسول، میں اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہوتا ہوں وہ اس میرے حکم میں شامل نہیں ہے، پر جس پر میں راضی ہوتا ہوں۔ ہن جس سے اللہ راضی ہوئے اس کو تے اے غیب چھپاندا تے جنوں آ کے سونے تو میرے تے راضی ہو جا۔ میرے پیر نے یہی تو کہا والا سوف یوتی کا ربو کسی داس تسا فتر داسی پوری آس آسا لج پال کرے سیا پاس آسا و شفاعت و شفا صحیح پڑھیاں۔ حضور نے فرمایا جب میدان معاشر میں قیامت کے دن میری امت پل صراط سے گزرے گی تو میں پل پہ کھڑا ہو کے یہ دعا مانگوں گا، یا اللہ خیر نال میرے گھوڑے کا تاجدار کہ بشفاعت و شفا، تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس پیر میر علی شاہ صاحب کو عبدالجبار غزنوی اہل حدیث نے، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں، انور شاہ کشمیری نے اپنی تفسیر احادیث میں لکھا ہے کہ میر علی شاہ نہ ہوتا تو مرزے کا جادو مسلمانوں میں بڑا برا اثر کرتا۔ آج بھی اگر کسی کو مفاد چاہیے تو پیر میر علی شاہ کی سیف چشتیائی پڑھے۔ پیر صاحب کتاب لکھی تے نال چشتیائی لفظ لکھ کے مینوں کدے ہور نہ رانا میں چشتی نے۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو، چشتیائی چشتیوں کی تلوار ہے۔ اے سے ہونا چاہیے نا شاہ روڑے والے نہ رکھے کرو، مراسیاں دا پتر جمیا نا انہاں کہ دا نا کی رکھے، انہاں کہ دا نا ابا جی رکھو۔ انہاں کہ ابا جی دا کی مطلب ہے کہ جڑا انہوں کام آکسی پڑے ابا دا منسی نا۔ تھوڑا جے خیال کرو کہ تھوڑا نا ایسا ہوئے پتہ لگے لوگوں نے پوچھنا نہ پوے کیڑے مذہب دے۔ یہ ہمارے مار صاحب بیٹھے نا غلام دستگیر، پتہ لگ گیا نا کسی کو ہاتھ تو دیا ہوا ہے۔ کسی عائشہ نے کیا خوب کہا، کل اولیاء کا ہاتھ ہے پیشوا کے ہاتھ میں، کل پیشوا کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، اور غوث الورا کا ہاتھ ہے مرتضیٰ کے ہاتھ میں، مرتضیٰ کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور رفتہ رفتہ ہاتھ پہنچا خود خدا کے ہاتھ میں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔
ید اللہ فوقا ان الذین یبایعونک، میرے حبیب وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تجھ سے نہیں، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوقا، جب پیچھے اللہ آ گیا پھر ید اللہ دی کی لوڑ تھی؟ وہ تیرا ہاتھ ہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ ہے، پتہ لگا کسی دا بن کے دکھا، بن کے دکھاؤ. تو آج اس مملکت خدا داد پاکستان میں ہمارے دو بڑے ذمہ دار ایم پی بھی تشریف فرما ہے. کوشش کرو ڈھلو صاحب کسی طرح اپنے میاں صاحبان کو سمجھاؤ کہ خدا کی مساجد کو ویران ہونے سے بچایا جائے. یہ تمہارے اوقاف کے درندے جن کو تم نے سیکٹری بنایا ہے، بیوروکریسی جو آج اس تباہی پہ تل چکی ہے کہ مسجدوں کو ویران کرنا ہے، علماء کو رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے. اور اس گھرانے کو علماء دعا دیتے تھے. ایک اسلامی سوچ کے لوگ ہی میاں برادران کے ساتھ ہیں، اور آج میاں برادران نے درندے بٹھا رکھے ہیں جو لاکھوں ووٹ لے کے جاتے ہیں اور ان کو وہ ننگے ہو رہے ہیں بدماش. ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. اس 70 دہاڑیاں عمران خان نے دسیا سونامی تیرے بس نہیں، سونامی میرے بس ہے. یہ یاد رکھنا، خدا نہ بننا، کوشش کرو کہ خدا کا بندہ بن جاؤ. خدا نہ بننا، خدا کا بندہ بننا. اور جو خدا کا بندہ بن جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب دہریے شیراز و عراق میں برسر اقتدار آئے، مسلمانوں کی زندگی جیرن کر دی، میں وہاں سے نکل پڑا. میرے پیر بھائی حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ رکن عالم کا باپ قلعے پہ جن کا مزار ہے، یہ میرے پیر بھائی ہیں. سعدی فرماتے ہیں میں ان کے پاس آ رہا تھا، جب میں بلوچستان سے گزرتا ہوا ڈیرہ غازی خان کی خوش پہاڑیوں سے گزرا، تو میں نے پہاڑی میں گزرتے ہوئے دشوار گزار راستے میں دیکھا کہ ایک صاحب شیر پہ سوار ہے، شیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس کے ہنٹر ہے، چابک ہے. جب میں نے غور سے دیکھا تو چابک تھا کیا تھا؟ کالا سانپ تھا، ناگ تھا. جب وہ سواری رکتی ہے یا پٹکتی ہے تو اسے مار کے چلاتا ہے. تو میں رک گیا، میں حیران ہو گیا کہ کمال ہو گئی، ہم دہریوں سے ڈر کے شیراز چھوڑا ہے اور یہاں حال دیکھو بندہ شیر تے چڑھے ہوئے ہیں اور سانپ ہاتھ میں ہے. سعدی کہتے ہیں میں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا، ایک ہم نکمے کہ دہریوں سے ڈر کے وطن چھوڑا ہے، ایک یہ دیکھو کہ جنگل میں جنگل کے بادشاہ کے سر پہ سوار ہے. میں جب اس کو دیکھنے لگا تو وہ فقیر کہنے لگا سعدی صاحب کی سوچی پہ گئے ہو. میرا نام لے کے کہتا ہے او سعدی صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھ لو میرے نبی نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرا کر، تو اینکاں لا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ دے نور نال اکھاں بند کر کے بھی سب کچھ دیکھ لے گا. بال نے کہا نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی خاطر. سیدنا پیر میرے شاہ صاحب گولوی علیہ رحمت زندگی کے آخری 2 سال حالت استغراق میں رہے، آنکھیں بند پڑی ہیں. تو ایک دفعہ فرمان لگے آج کسی کی برات آ رہی ہے، کسی کی برات جانوں گی بھئی. سارے بڑے حیران، صاحب نے آئیے گا جی کسی کی بارات آ رہی ہے. ایک فوجی صاحب آ گئے، انہوں نے اپنی کٹ وغیرہ بکسا اس طرح ساتھ تھا، دروازے پہ رکھ کے حضرت صاحب کو سلوٹ مارا. تو اس وقت آپ نے نگاہ شفقت کھولی تو اس کی بسترے سے کوٹ کلڈی بھاگ کے آپ کے کمرے کی دیوار پہ چڑھی اور آگے کوٹ کلڈی بیٹھی تھی، اس کے ساتھ وہ جفت ہو گئی. سارے پیر بھائی حیران ہو گئے کہ اے جانج پہ ہوتی سی سارے پیر اکھا نوٹ کے دس رہے کسی کی بارہ. تو سعدی فرماتے ہیں کہ سوار ہے شیر پہ، میرا نام لے کے کہتا ہے کہ سعدی صاحب اس بات پہ حیران ہوں کہ میں شیر پر سوار ہوں اور وہ بھی جنگل میں. تو سعدی صاحب یہ شیر کنگ آف فارسٹ تو ہے، جنگل کا بادشاہ تو ہے،
لیکن نبی کے غلاموں کا تو یہ گدھا ہی ہے نا، یہ رسول کے غلاموں کا گدھا ہے۔ اور یہ سانپ انہیں کاٹتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس واسطے اللہ کو ڈر جاؤ، ہر شے تواڈے کول آتے جڑے اللہ کو نہیں ڈرتے اپنی بیویاں کول بھی ڈرتے ہیں، بے شک پتہ کر لینا، اپنی بیویاں کول بھی ڈرتے ہیں، باہر بڑے روب اندر بیوی کے ہاتھ جوڑی کھڑتے بچیاں کو ڈرتے جی، نال بیٹھے سیٹ تو ڈرتے جی۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ساتھ والا بھی ڈرے گا، اس کے گھر والے بھی ڈریں گے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اگلے جمعے بیان